الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الى اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها وعشعارها واذلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا رواہ الامام الحمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 16 جولائی 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ یہاں جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شادن لنڈ ضلع ڈیرہ غازی خان میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد معاویہ سیال دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میری دعا ہے اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی اولاد میں، ان کے رزق اور صحت میں برکات عطا فرمائے۔ حضرت ہی کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا تھا اور ان کی شفقت ذرہ نوازی کہ انہوں نے میرے ہاتھ سے یہاں اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھوانے کی ترتیب کا انعقاد فرمایا تھا۔ مجھے اس وقت ان حضرات کے بھانجے اور باقی حضرات کی محبتیں اور ان کی ملنسار قربتیں آج بھی یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنی رحمت کی چادر کو سایہ فگن رکھے۔ میرے دوستو، درس قرآن کریم بسلسلہ مسائل و فضائل قربانی کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ قربانی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ حالانکہ شریعت میں اگر دیکھیں تو اذ قربا قربانن کی آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کو ثبوت ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھی قربانی کی تھی اور ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی تھی، تو قربانی تو پہلے سے ہے۔ اسے سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 2، قربانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اور جب سے حکم آیا مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اس کے بعد 10 سال قربانی کی ہے۔ پھر اسے سنت رسول اللہ اور سنت محمدی کیوں نہیں کہتے، سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ میں ان 2 باتوں کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے مفسرین نے اس نقطے کو اٹھایا، خصوصاً تفسیر کبیر نے، اور جو انہوں نے جواب دیا میں آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں رکھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے قربانی تو تھی، لیکن قربانی میں تعمیم تھی۔ تعمیم کا معنی اختیار تھا، اپنی مرضی چلتی تھی، جس چیز کی چاہے قربانی پیش کر دیں، چاہے جانور ہو چاہے غیر جانور ہو۔ آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان جب اختلاف ہوا اور اس اختلاف میں حقانیت کے اظہار کے لیے قربانیاں پیش کی گئیں، تو قربانی میں جانور قابیل نے پیش نہیں کیا تھا، حابیل نے جانور پیش کیا، کیونکہ وہ ریوڑ چراتے تھے، اور قابیل نے گھاس پیش کیا تھا، وہ اس کا کام وہی تھا۔ تو اس میں تعمیم ہے۔ اس وقت کوئی گوشت کی قربانی دے دے، کوئی پھل فروٹ کی قربانی دے دے، کوئی آدمی کوئی چیز خرید کے کسی کو کھلا دے، کوئی کھانا کھلا دے، کوئی پانی پلا دے، کوئی شربت پلا دے، یا کوئی جانور پیش کر دے۔ پہلے قربانیاں یوں ہوتی تھیں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، مینڈھے کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، پھر ان کی جگہ اللہ نے بکرا ذبح کرا دیا، تو اس وقت یہ سنت ابراہیمی تعمیم نہیں تخصیص کے طور پہ بن گئی۔ اب اختیار ختم ہو گیا، اب اختیار نہیں ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے،
سلیکشن آپ کی مرضی پہ نہیں ہوگی کہ آپ جس کی قربانی پیش کرنا چاہیں، بلکہ یہ قربانی اللہ کی مرضی کے مطابق جانوروں سے ہی ہوگی۔ اور وہ جانور کون سے ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے؟ ثمانیت ازواج کہہ کر قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ من بہیمت الانعام، مویشی جانور، گھر میں پالتو جو پائے جو ہیں، ان کی قربانی ہوگی۔ ایک مویشی ہوتے ہیں، ایک وحشی ہوتے ہیں، جنہیں جنگلی جانور کہتے ہیں، جو جنگلی جانور ہیں جنہیں ہم شکاری جانور کہتے ہیں، جیسے ہرن ہے، جیسے باراسنگا ہے، یہ حلال ہونے کے باوجود، جیسے نیل گائے ہے، حلال ہونے کے باوجود اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، جیسے مارخور ہے ہمارا قومی جانور، حلال ہونے کے باوجود قربانی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ بہیمت الانعام اور گھر میں مویشی اور پالتو نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرق کر کے دے دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ ہمارے نبی پاک کی سنت منسوب کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو یہ سنت ابراہیمی تھی، لیکن اب اس سنت ابراہیمی میں سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اب یہ دونوں سنتیں ہیں، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور طریقہ محمدی بھی ہے۔ یہ دونوں باتوں کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورت نمبر 37 سورت والصافات آیت نمبر 102 آپ کی خدمت میں پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرمایا۔ میں نہ تفصیلی خواب سناتا ہوں نہ آپ کو واقعہ، وہ آپ نے سنا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے۔ میں اس سے دو چار نکتے آپ کی خدمت میں رکھ کے اگلی بات کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا بچے کو ذبح کر رہا ہوں، بچے کو صبح اٹھ کر مشورے میں شریک کیا کہ بیٹا میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے خواب دیکھا ہے، بتا اب آپ کا معاملہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابو اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ یہاں دو چار باتیں سمجھ آتی ہیں۔ بیٹے سے یہ نہیں کہا یا ابنی یا بنیا کہا، ابن بھی بیٹے کو کہتے ہیں، بنی بھی اولاد کو کہتے ہیں، لیکن بنی اور بنیا میں پیار ہے جتنا بیٹا میں پیار نہیں ہے۔ ایک ہے بیٹا، ایک ہے میرا بیٹا، فرق ہو گیا نا۔ اور ایک ہم اپنی سرائکی میں کہتے ہیں میرا بچڑا، یہ جو ہم بچڑا کہتے ہیں نا، یہ پتر کو زیادہ پیار ہے۔ تو بنیا یہ بچڑے کے بارے میں، میرا چھوٹا بیٹا، میرا پیارا بیٹا، تصغیر جو ہے یہ محبت پر دلالت کر رہی ہے۔ اوہ بچڑا گاہل تو سن، یوں کہہ کر اس سے پتہ چلا کہ جب والد کو اپنی اولاد سے گفتگو کرنی ہو تو والد پیار کے الفاظ کا انتخاب کرے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم کے جواب میں یا آباتی کہا ہے، یا ابو کے اوپر بات ختم ہو جاتی، ابن پر بات ختم ہو جاتی، ابھی پر بات ختم ہو جاتی، ابھی نہیں آباتی کہا ہے، بیٹے رے، ابو نہیں، ابو جان، میرے پیارے ابو جان۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد جب والد کو جواب دے تو اس سے بڑھ کے پیار اور شیرینی اپنی الفاظ میں رکھے۔ اچھا کیا پوچھا؟ میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، لفظوں پر غور کرنا، میں نے خواب دیکھا انی اذبح، تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب جواب کیا ہے؟ اب قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہاں لفظ ہے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، اور بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سوال کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور ہے۔ سوال میں اللہ کے حکم کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ان اللہ قد امرنی ان اذبحک، مجھے اللہ نے حکم کیا تجھے ذبح کروں، تو جواب یہ بنتا اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت کے نبی حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی بات نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے تو خواب کی بات فرمائی، انی ارا فی المنام، خواب دیکھا۔ تو جواب یہ بنتا تھا کہ افعل ما رأیت فی المنام، ابو خواب کو پورا کر لو، لیکن جواب یہ نہیں ہے۔ جواب ہے اللہ کے، بولیے اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ وجہ فرماتے ہیں یہاں دو تین باتیں محلوظ خاطر رکھ لیں۔ نمبر ایک، حضرت اسماعیل جانتے ہیں میرے والد صرف والد نہیں ہیں، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور جب ابراہیم نبی ہے تو نبی کا خواب نرا خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہی ہے۔ نمبر دو، یہ نظریہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کی نیند عام بندے جیسی نہیں ہے۔
آپ اور ہم نیند میں خواب دیکھیں تو ہمارا خواب خواب ہے، نبی نیند میں خواب دیکھے تو وہ خواب اللہ کی وحی ہے۔ یہ جو خواب پہ کہا نا، میں نے دیکھا، بیٹے نے جواب دے افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اس سے سمجھ آیا کہ نبی کا خواب وہی ہے تو اللہ کا حکم بنانا۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ یوں فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے صبح کی سنتیں پڑھ لی ہیں، آپ نے تو وضو تازہ نہیں فرمایا، آپ نے تو نیند فرمائی، اٹھ کے وضو تازہ نہیں فرمایا اور صبح کی سنت ادا فرمائی اور ہمیں نماز بھی پڑھا لی، تو ہمیں مسئلہ سمجھائیے، کیا وضو کا حکم اللہ نے اٹھا لیا ہے تو آج کے بعد ہم بھی نہیں کریں گے، یا آپ بھول گئے ہیں تو پھر بھولنے کے بعد نماز کا مسئلہ دوبارہ پڑھیں گے یا نہیں، کیا بنے گا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا ہے۔ تو یا رسول اللہ، پھر آپ نے نیند فرمائی، صبح سنت پڑھی اور بغیر وضو تازہ کیا آپ نے نماز پڑھا دی، تو حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہمارا معاملہ اور ہے، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، میری نیند میں میری آنکھ پر نیند ہوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ کیوں جاگتا ہے؟ کہ جو دل ہے نا، یہ دل محبت وحی ہے، یہ مرکز کلام خدا ہے، اللہ رب العزت کی وحی، اللہ کے احکام اسی قلب اطہر رسول اللہ پہ اترتے ہیں، تو اس میں یقظانی حالت ہوتی ہے، نومی حالت نہیں ہوتی، نیند کا معاملہ نہیں ہوتا، نبی کا دل جاگتا ہے، ہر وقت وحی کو وصول کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں، تو فرمایا انی ارا فی المنام، جو میں نے خواب دیکھا ہے نا، اس کو نرا خواب مت جانیے، اس کو نرا خواب مت سمجھیے، بلکہ وہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب میں بتایا افعل ما تؤمر، ابو میں تو سمجھ گیا، آپ کو اللہ نے حکم کیا تو آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے۔ ایک بات اس سے مزید بھی نکلی، جب حکم پورا کرنے کے لیے پہنچے، حکم کے مطابق گردن پہ چھری پھیری نا، تو حکم تو پورا ہو گیا، تو حکم پورا ہو گیا، امتحان بھی مکمل ہو گیا۔ رب فرماتے جب ان نے چھری پھیری تو اس وقت بیٹے تھے، چھری چلی تو اس وقت وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے دمبا نیچے رکھ دیا۔ یہ تو چھری پھیر دی تھی انہوں نے، جب انہوں نے دیکھا تو بیٹا ٹھہرا ہے، امتحان تو مکمل ہو گیا نا۔ اللہ البلاء المبین، قرآن کہتے بہت بڑا امتحان ہے، کھلا امتحان، جس کو امتحان لینے والا اللہ امتحان فرمائے، اس امتحان کی امتحانی حالت کی حالات کیا ہوں گے؟ تو یہ جو بکرا ذبح ہوا ہے، دمبا ذبح ہوا ہے، مینڈا ذبح ہوا ہے، جانور ذبح ہوا ہے حضرت اسماعیل کی جگہ علیہ السلام، یہ کسی دمبی اور بکری کا بیٹا نہیں تھا، یہ بکرا منڈی سے خریدا ہوا نہیں تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، گویا یہ پیغمبر کا ایک قسم کا معباد اور تاخیر کے ساتھ عقیقہ تھا۔ اور عقیقہ کس لیے ہوتا ہے؟ عقیقہ اس لیے ہوتا ہے، اے اللہ میرا بچہ پیدا ہوا، میری بچی پیدا ہوئی، میرے مولا میں بکرا ذبح کر رہا کہ اس کے بال لحمہ بلحمہ، شعرہ بشعرہ، جلدہ بجلدہ، عظمہ بعظمہ۔ اے میرے مولا، وہاں دعا پڑھتے نا عقیقے میں، اللہ اس کے بال کے بدلے، اللہ اس کی ہڈیاں اس بچے کے ہڈیوں کے بدلے، اس کا گوشت پوست اس کے گوشت پوست کے بدلے، اس کا خون اس کے خون کے بدلے اللہ قبول کر لے اور اس کے اوپر اپنی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دے۔ یہ عقیقہ ہے نا۔ اب نبی کی ذات کہاں سے ماراز وجود میں آتی ہے؟ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اماں جان ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، کام انبیاء کی جماعت کو اللہ جنتی روح کی طرح تربیت دیتے ہیں۔ جنتی روح کی تربیت پا کر نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے، تو یاد رکھیں جنت کی جو خاصیات ہیں، جنت کی جو کیفیات ہیں، وہ نبی کے جسم میں بندوں کو نظر اس لیے آتی ہیں کہ نبی جنت سے تربیت پا کر دنیا میں آتا ہے۔
جنت کی خاصیت کیا ہے؟ وہاں بدبو نہیں ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو نبی کے پسینے میں آپ کو خوشبو ہی خوشبو ملتی ہے، بدبو نہیں ملتی۔ کیوں؟ نبی جنت سے تربیت پا کر آیا ہے۔ اور میں ایک بات مزید کہوں، پسینہ آنا جنت میں نہیں ہے لیکن دنیا میں ہے۔ اب دنیا میں کیوں ہے؟ کہ جنتی تربیت پانے والا جسم دنیا میں آیا تو پسینہ دنیا کا اثر ہے، لیکن پسینے میں بو ہے، نبی کے پسینے میں خوشبو ہے۔ یہ جنت کا خاصہ ہے۔ جنت کے خاصے میں ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جنت میں لطافت ہے، کثافت نہیں ہے۔ لطافت کسے کہتے ہیں؟ چیز ہو لیکن اس کا وزن نہ ہو۔ توجہ رکھنا، چیز ہو اس کا وزن نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لطیف۔ اور کثیف کہتے ہیں چیز بھی ہو اس کا وزن بھی ہو۔ یہ دیکھیں یہ پیالی ہے، اس کا وزن بھی ہے، یہ کثیف ہے۔ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو ہو اور اس کا وزن نہ ہو؟ ہاں ہے۔ دیکھیں موبائل میں بیلنس موجود ہے، موبائل میں بیلنس 5000 کا ڈلوائیں اور اس کا وزن کریں وہی، سارا بیلنس زیرو کر لیں پھر وزن کریں وہی۔ اس میں امیجز ڈالیں، اس میں ڈیٹا ڈالیں، اس میں ویڈیو ڈالیں، اس میں آڈیوز ڈالیں، اس میں کچھ اور رسیو کال فلاں فلاں ڈالیں اور اس میموری کارڈ کو فل کریں، وزن وہی، شفٹ ڈیلیٹ انٹر کر کے ڈیلیٹ ڈال کر دیں، وزن وہی۔ کیوں؟ بعض چیزیں کثیف نہیں لطیف ہوتی ہیں ان کا وزن نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی جان اقدس میں کثافت کے ساتھ لطافت بھی رہی ہے۔ کبھی کبھی کثافت کا اثر آیا ہے، پیغمبر کے وزن اور جسم کی قوت سے نظر آیا، اور کبھی کبھی لطافت کا اثر بھی آیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو بکر اس دھرتی پہ انبیاء کے بعد تمام اصحاب و تمام آل بیت کے افضل انسان ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب ہجرت کی رات رسول اقدس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، ابو بکر وکان نحیف الجثہ، وہ تو کمزور آدمی تھے، پیغمبر اتنے بڑے وجود میں ابو بکر نے کیسے اٹھایا؟ پتہ چلا پیغمبر کی شان میں شان کثافت نہیں لطافت نظر آ رہی تھی، صدیق اکبر نے اٹھایا۔ یہ جنت کا خاصہ ہے۔ ایک اور چیز، جنت میں نیند زبردستی نہیں آئے گی۔ کوئی اپنی مرضی سے سونا چاہے سو لے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، لیکن یوں نہیں ہے کہ نیند غالب آ جائے، فَغَلَبَتْ عَيْنَايَا، میری آنکھوں پر نیند غالب ہوئی، یوں نہیں ہوگا۔ جنت میں آپ کی مرضی ہے تو نیند وہاں غالب نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جنت والا اثر نبی کے جسم میں تھا، نبی کی دنیا میں آنکھ پر نیند آئی، دنیا کا اثر، دل جاگتا رہا، جنت کا خاصہ تھا یہ نبی کا دل۔ اسی لیے حیات النبی فی القبر کی بات ہمارے علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں زندگی ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام قبر اطہر میں وفات کے بعد تشریف لے گئے تو رسول اللہ پر دنیا میں موت کا وعدہ پورا ہوا، قبر میں ہمیشہ اور عبدالآباد کے لیے حیات عطا فرمائی گئی ہے، جنت کا خاصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، تو خواب کا جواب آتا افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کرو، یہ جواب نہیں آیا بلکہ جواب آیا افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ بھائی خواب اللہ کا حکم تب بنتا ہے جب وہ خواب نبی کا ہو، اور نبی کے خواب میں نبی کا دل جاگتا ہے، وہ خواب نہیں اللہ کا حکم ہوتا۔ تو یہ سنت ابراہیمی اور یہ اس کی ترتیب، وہ دن اور یہ دن آج تک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مہر لگ گئی، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کے پیغمبر، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، باہر والوں کی ہے یا نہیں ہے؟ سنت ابراہیمی کے لفظ سے یوں غافل نہ ہو جانا کہ یہ سنت ہے، کرو بھی ٹھیک ہے نہ کرو بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اب عصر سے پہلے ہم سنت پڑھیں گے، کوئی پڑھے بھی ٹھیک ہے نہ پڑھے بھی ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، مولویوں نے ویسے واجب کر رکھا ہے، میں خواہ مخواہ دی گال ہے، سنت ہے، کرو بھی ٹھیک ہے نہ کرو بھی ٹھیک۔ تو انہیں کہنا اس سنت سے مراد واجب ہے۔ کوئی پوچھے دلیل تو 2-3 دلیلیں ہیں، میں بڑی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر سنت کا مطلب یہی ہے کبھی کرو کبھی چھوڑ دو، تو نکاح کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے۔
تو آپ 2 دن بیوی رکھیں گے، 4 دن چھوڑ دیں گے، پھر 4 دن رکھیں گے، 6 دن چھوڑ دیں گے. جب آپ نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیا تو پھر اس کے اصول بھی قیامت تک آپ پہ فالو ہے نا. ایک بندہ آکھے شادی نہیں کرنی چاہیے دی، ایو تجربہ کرن واسطے کرنی پوندی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی تو سنت ہے، لیکن وجوب کے معنی میں ہمیشہ آپ نے رکھنا ہے. اسی طرح ختنہ کرایا جاتا ہے، آدھے نے سنت ملاؤ، تو وہ کیا مطلب ہے؟ کوئی سنت کرائے ختنہ کرائے اور کوئی نہ کرائے؟ نہیں. الختان سنت للرجال، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث موجود ہے، اس سے مراد ہے واجب ہونا. تو یہاں بھی سنت ابراہیمی سے مراد وجوب ہے. اس کو خالی نری سنت نہ سمجھنا بھی سنتیں کر لینا کر لیں. اب ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہمیشہ کی ہے. جب سے قربانی کا حکم آیا، مکث رسول اللہ بالمدینہ 19 سنین یضحی، صحابہ فرماتے ہیں 10 سال حضور پاک مدینہ میں رہے ہیں. جب قربانی کا حکم آیا اس کے بعد ہمیشہ قربانی فرماتے رہے. اور قربانی کس پر آتی ہے؟ آج کل ہمارے علماء اس کا نصاب بتاتے ہیں بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. کہاں سے لیا تم نے؟ تو میرے دوستو یہ بات اتنی تو ٹھیک ہے کہ حدیث میں 52.5 تولہ چاندی کا لفظ نہیں آیا، حدیث پاک میں 7.5 تولہ سونا کا لفظ نہیں آیا، لیکن جو مقدار حضور نے بتائی ہے وہ اس کے برابر بنتی ہے. وہ کیا؟ حضور پاک کے دور میں اعلان تھا کہ جس کے پاس 200 درہم ہیں یا 20 دینار ہیں اس پر قربانی آ گئی ہے. زکوٰۃ کی نصاب بھی یہی بتایا جاتا. اب میں سوال کرتا ہوں، درہم کس چیز کا تھا اور دینار کس چیز کا تھا؟ دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کا وزن بنتا ہے، اور 20 دینار 7.5 تولہ سونا کا وزن بنتا ہے. لہٰذا اس دینار اور اس درہم، حضور پاک کے دور والے درہم، دبئی والے درہم نہ سمجھنا، وہی درہم اٹھائیں تو یہ 52.5 تولہ چاندی بن جاتے ہیں. اور آج کے دور میں آپ کو سمجھاؤں، 52.5 تولہ چاندی کا معنی جس آدمی کے پاس 80,000 روپے موجود ہوں اس پر قربانی آ گئی. مولانا پچھلے سال تک 50,000 تھا. ٹھیک ہے، اب یہ حاجی صاحب کی حکومت آئی ہے تو ماشاءاللہ مہنگائی ہو گئی ہے. ایویں نہیں، یہ حاجی صاحب دی حکومت. میں حیران ہاں، لوگ آتے ہیں جرا 64 روپے پیٹرول لینا ہے نا بھی او چور ہے، تو جرا 120 روپے لینا کھڑوتے یہ حاجی ہے. ماشاءاللہ عقل کوئی سلام ہے. پچھلے سالوں تک تو ہم بتاتے تھے کہ جس کے پاس 50,000 روپے کا مال ہو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی. اب میں سوناروں سے پوچھتا ہوں، جیولر سے جا کے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 77,500 کو کراس کر گیا. میں نے کراچی سے لے کر پشاور تک مختلف دکانوں سے بڑے شہر چھوٹے شہروں کو ملا کر آپ کو اوسطاً 80,000 کا ریٹ دیا ہے کہ جس کے پاس 75,000 سے 80,000 روپے موجود ہیں اس پر قربانی آ گئی ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے بھئی ابا جی قربانی کر رہے ہیں، ہمارا چولہا ایک ہے، ہمارا کھانا ایک ہے، اسا انجنج کوئی نہیں. نہیں بھائی، اگر آپ اتنے پیسوں کے علیحدہ مالک ہیں، آپ پہ الگ قربانی، ابو پہ الگ قربانی. یہ یاد رکھ، یوں نہیں ہے. ایک بندے نے مجھے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی قربانی کرتا اور باقی سب کھاتے تھے. تو میں نے کہا بھئی باقی سب کھاتے تھے نا، تو کھانے میں سب شریک تھے، پیسے میں سب شریک نہیں تھے. ایک پہ فرض تھی، وہ کرتا تو سارے کھاتے تھے. تو اس سے مراد ہے کنجوسی نہ کرو، ایک کرے وہی نہ کھائے، باقیوں کو بھی کھلائے. اس سے یہ نہیں ہے بھئی ابے کیتا تو بنا دی جان چھٹی، نہ 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 نہ، یوں مسئلہ نہیں ہے. مردوں سے زیادہ آج قربانی عورتوں پہ ہے، یاد رکھنا. اسا مردوں کو جرا زیور ہے نا، مردوں کا زیور کیا ہے؟ اسلحہ ہے نا، اس پر کوئی کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے اور قربانی نہیں ہے. اگر لائسنس دار پاکستان میں رکھیں تو رول فالو کریں گے نا. مطلب تو صاحب کو بھی بدو گھر رکھبو مولوی سے بھاگ گیا، میں اسی لیے آپ کو رول فالو کرا رہا ہوں. تو عورتوں پر جو زیور ہے نا اس پر قربانی بھی آتی ہے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی آتی ہے. تو اسی لیے گھر جا کر آپ ذرا معلومات دیکھ لیا کریں. اور ہر آدمی پر الگ الگ ہے. اگر صاحب نصاب ہے، اس پر سوال اٹھتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر قرضہ ہے، تو وہ کتنا قرضہ ہو اور قرضے کے معاملات کیا ہیں یہ بھی ذرا سمجھ جائیں. جس آدمی کے اوپر قرضہ ہے وہ اپنے قرضے کو دیکھے اور اپنی مالک ہونے والی ملکیت کے پیسوں کو دیکھے.
مثلاً اگر وہ 5 لاکھ کا مالک ہے اور 5 لاکھ قرض ہے تو اس پر کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اتنا قرضہ اتنا مالک۔ لیکن اگر اس کی ملکیت بڑھ جائے قرضے سے، مثلاً 4 لاکھ کا قرض ہے اور 5 لاکھ کا مالک ہے، تو 80,000 سے تو زائد ہو گیا، لہٰذا اس پر قربانی آ گئی۔ قرضے کے معاملے میں بھی دیکھا کریں۔ نمبر 2، اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ کو قرضہ ملنا یقینی ہے، آج ملے یا سال بعد ملے، آپ کو پتہ ہے بندہ کھانے والا نہیں ہے، دے گا، تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمے اور قربانی بھی آپ کے ذمے ہے۔ اور اگر وہ قرضہ بندہ کھا گیا ہے، نہیں دیتا، تو پھر وہ مال ذمار ہے، نہ اس پر قربانی ہے، نہ اس پر قرضہ ہے، نہ اس پر کوئی زکوٰۃ ہے، وہ مال ذمار ہے۔ جیسے مزاربت والے کھا گئے ہیں نا لوگوں کے پیسے، تو آرے کھا دے نہ کھا دے، میرے تو کھا گئے، تو وہ مال مزاربت جو ہے، تو میں نے بیوی کو کہا جو 2 تولے سونا بیچ کے تو نے 2 لاکھ ان کو دیا تھا نا، وہ جان چھوٹ گئی ہے، بس سونا مال ذمار ہے، ملنا ہی کو نہیں، 10 سال تو کھا گئے۔ تو اس طرح پرپال کمپنی والے ہیں، یہ بھی کھا گئے ہیں لوگوں کے پیسے، اربوں ڈالر کھا گئے ہیں، بلین آف روپیز۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ قربانی کی بات نہیں ہے۔ میں اس قرضے کی بات کر رہا ہوں جو گردشی قرضہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج دے گا، کل دے گا، سال بعد دے گا۔ میرے دوستو، اسی طرح کسی آدمی کے گھر کرائے پر لگے ہوئے ہیں، گھر کی ملکیت کو نہیں دیکھیں گے کہ گھر کی قیمت کتنی ہے، پراپرٹی ریٹ نہیں دیکھیں گے۔ اگر وہ گھر بیچتا خریدتا ہے پھر تو ریٹ دیکھیں گے گھر کا۔ اگر وہ گھر نہیں بیچتا، صرف کرائے پہ دیتا ہے، جسٹ فار رینٹ، کرائے پر دیتا ہے، تو اس کی حاصل شدہ آمدنی دیکھیں گے۔ اگر اس کے پاس 80,000 سے زائد ہے تو اس کے اوپر قربانی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، تو کاروبار 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ چیزیں لیتے ہیں اور بیچتے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کے اوزار ہیں، بیچتے تو نہیں ہیں، انہیں کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں لیتے اور خریدتے اور بیچتے ہیں، اگر ان کی قیمت 80,000 سے زائد ہے تو آپ کے اوپر قربانی ہے۔ اور جو آپ کے اوزار ہیں، مثلا لوہار ہے، کوئی اور ہے، اس کے اوزار لاکھوں میں بھی ہو جائے نا، اس پر کوئی قربانی اور زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک اس کی حاصل شدہ آمدنی 52.5 تولے چاندی کے برابر موجودہ دور میں 80,000 کو نہ ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اعتباری فرق ہے جو میں آپ کو سمجھائے ہوئے جا رہا ہوں۔ اور ایک جملہ میں مزید کہوں، جو شریک آپ کریں گے قربانی میں، حصہ دار، یہ بات یاد رکھنا، سب کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی کی نیت 2 نمبری نہ ہو، گوشت کھانے کی صرف نیت نہ ہو، گوشت تو مل جائے گا بھائی، اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، ورزش تو ہو جاتی ہے، کوئی ورزش کی نیت کرتا ہے بھی 4 رکعت نماز ورزش، اللہ اکبر، کوئی نہیں کرتا۔ ہر بندہ اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے، ورزش ویسے ہی ہو جائے گی۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، گوشت ویسے ہی مل جائے گا۔ کسی کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو اور کسی کی حرام آمدنی نہ ہو، یاد رکھنا۔ کوئی بینک وغیرہ کی جاب کرتا ہے اور ادھر ادھر کے معاملات ہیں، تو انہیں کہنا بھائی اپنا اگاؤ، اپنا کھاؤ، اپنا لے لا، اپنی قربانی، ہمارے پاس نہ۔ حرام پیسے والے کو آپ نے شریک کیا، سب کی قربانی گئی۔ اسی طرح کسی بد عقیدہ کو، جس کا نظریہ رسول اللہ کی ذات کے لیے خراب ہو، جس کا نظریہ اللہ کی ذات میں شرکیہ حد تک ہو، صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہو، میں واضح طور پہ کہتا ہوں جن کی نظریات یہ ہیں، آپ کی قربانی کے حصہ دار نہیں بننے چاہیے۔ آپ دیکھیں کسی رضا خانی کو اور کسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مماتی پنجپیری اور پتھری کو، کسی رافضی کو اور کسی غیر کے مقلد کو آپ قربانی میں شامل نہ کریں۔ جیسے نیت صاف، ویسے پیسہ صاف، ویسے عقیدہ بھی اہل حق کا ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی اور کو شریک کیا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، اساری گچی چو طاقت کو نہیں جو اسے جہنم دا پول بڑھواؤں۔ ہماری گردن میں وہ پاور نہیں ہے کہ ہم اسے جہنم کا برج بنوا دیں اور آپ کو غلط مسئلہ بتائیں اور آپ یہاں پاؤں رکھ کے کل وہاں سے گزر جائیں، ہم نہیں بنا سکتے۔ ہم کھلی بات آپ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو حصے آپ کریں گے، تول کر حصوں کی تقسیم کریں۔ کیوں؟ آپ اندازے سے تو کر لیں گے، ہو سکتا ہے اگر کسی کے دل میں آ گیا نا کہ میرے پیسے زیادہ گدے نے حصہ کم دیا اس نے مجھے، تو سب کی قربانی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا تول کے کریں، چاہے نزاع ہو یا نہ ہو، اولا یہ ہے، افضل یہ ہے، تول کر ہونی چاہیے۔ اس میں سری پائے بھی مشورے کے ساتھ ہونے چاہیے، اس میں گردہ اور دل کے معاملات اور کلیجے اور جگر کے معاملات بھی مشورے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور جو قربانی آپ کریں گے، 7 شریک ہیں،
ہر شریک کا اوپر موجود ہونا ضروری نہیں ہے، یا تو موجود ہو یا اجازت دے دے بھی میں نہیں آ سکتا، یا میں باہر ملک ہوں. اچھا باہر ملک کی بھی ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اجازت دے دے. اگر آپ باہر ملک والے کو شریک کر کے قربانی کر رہے ہیں یا اس کے بکرے کو اپنے یہاں ذبح کرتے ہیں تو ایک شرط ہے کہ قربانی اور صاحب قربانی یعنی قربانی کا جانور اور جس کی قربانی کی جا رہی ہے دونوں عید کے دن میں ہوں. کیا مطلب؟ یہ نہ ہو سعودیہ میں عید ختم ہو چکی ہو اور آپ یہاں عید میں قربانی کر رہے ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی. وہاں بھی عید ہو یہاں بھی عید ہو، ہمارا پہلا دن ہوگا ان کا دوسرا ہوگا، ہمارا دوسرا ہوگا ان کا تیسرا ہوگا، تو یہاں دوسرے دن سے زائد بڑھ کے آپ باہر والے کی قربانی نہیں کر سکتے. یہ چھوٹا سا اعتباری فرق ہے. اور اس طرح کسائی ہے، غریب بندہ ہے، آپ نے اس کو کھال دینی ہے تو دے دیں، لیکن اللہ کے لیے دیں، اجرت میں نہ دیں. اجرت میں نہیں دینا بھائی آپ کا 500 روپیہ بنتا ہے چل 500 دی کھال تے لیے. بھائی آپ نے اجرت میں دے دی تو وہ پیسے صدقے کرنے پڑیں گے، اجرت میں نہیں دینا. آپ نے دینا غریب کو ویسے ہی دے دو، گوشت دینا ویسے ہی دے دو. اور جب قربانی کا جانور آپ متعین کر لیں کہ یہ ہے اسپیسیفک اینیمل، جب متعین ہو جائے پھر اگر اس کا دودھ بھی دوہا تو یاد رکھیں اس کے بھی آپ نے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے. یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دودھ دوہیں گے، نہیں دو گے تو اس کو تکلیف ہوگی، دو لیں لیکن پھر آپ اس کا صدقہ کر لیں. تو آپ اس کے معاملات کو بھی دیکھا کریں اور جانور پر نرمی بھی کیا کریں. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے ایک صحابی دوسرے جانور کے سامنے ایسے چھری تیز کر رہے تھے. فرمایا اس کو 2 موتیں نہ دو، 2 موتیں اسے نہ دو، ایک دکھا رہے اور دوسرا مارو گے بھی، ایسے نہ کرو. 2 بکروں کو ایک بار ہمارے ایک دوست کے سامنے ذبح کیا گیا. جب دوسرے بکرے کو ذبح کرنے لگے مرغی جتنا اس کا خون نکلا، خون سوکھ گیا تھا اس کا. بھائی تھوڑا گزارا کیا کریں. جانوروں میں بھی حص ہوتی ہے، حصے زکا بھی ہوتی ہے، حصے احساس بھی ہوتا ہے، تو اس حص کا بھی تھوڑا خیال کیا کریں. بھائی یہ ہمارا جانور ہے اور یہ ہمیں کل قیامت میں جنت میں لے کر جائے گا، انشاءاللہ ہمارا سبب بنے گا. اور یہ غربا میں تقسیم کیا کریں، اپنے پاس نہ رکھا کریں. کوئی سارا رکھ لے ہے تو جائز قربانی ہو جائے گی، لیکن مناسب نہیں ہے نا. آداب ہے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے. ٹھیک ہے. میں یہاں پر ایک بات آپ کو سناتا ہوں تو سارے چھتے مسئلے مولی سنیں. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں شاید آپ کا کوئی ذوق تازہ ہو جائے. ایک بندے نے خواب دیکھا، پتہ نہیں ڈٹھا یا نہیں ڈٹھا، گاہل بڑی ہوئی ہے. ایک نے خواب دیکھا کہ جنت میں میرا بکرا ویسے بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کر. وہ تو بہت خوش ہو گیا. اس نے کہا واہ بھائی بکرے میاں صاحب آپ جنت میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا میں قبول ہو گیا ہوں، تو بخشا گیا. وہ بہت خوش ہو گیا. وہ اس میں گردن شردن پہ ہاتھ پھیرا، ماشاءاللہ لیلو شیلو کیا حال ہے، بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا بھائی سنا کوئی نئی تازی، حال حوال ہوا؟ تو اس نے بکرے کو کہا کہ میرا دل خوش ہو گیا تجھے جنت میں دیکھ کر، اب تو ذرا بھاگ دوڑ، مجھے کوئی کڈاڑیاں شڈاڑیاں مار، اٹھ بہ میں کو دکھا. تو اس نے کہا میں بھاگتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا یہ کوئی بات؟ اس نے پکڑ کے اٹھایا تو اس کی 3 ٹانگیں تھیں، چوتھی نہیں تھی. تو بہت حیران ہوا. انہوں نے کہا بکرے میاں تیری چوتھی ٹانگ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تو نے جو فریزر میں 1 سال سے رکھی ہوئی ہے وہ کھائے گا تو مجھے یہاں لگے گی نا، وہ جو تو رکھ کے تھپی ہے. تو یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو سے نا کہ مولوی صاحب کیڑی بخاری شریف لکھا پی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی لوگوں کو تقسیم کرنا بھی سیکھیں، آگے دینا بھی سیکھیں. ٹھیک ہو گیا. اور ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں کہ شاید کوئی کہے کہ قربانی کا تو گوشت ہوتا ہے، گوشت ہم ہر سال کھاتے ہیں، یہ پیسے ہم کسی غریب کی بیٹی کو دے دیں اس کا جہیز بن جائے گا، کنواں کھدوا دیں، کیا ضرورت ہے پیسے یہاں لگانے پہ. بھائی یاد رکھو اس نیکی کا متبادل اور کوئی نیکی نہیں ہے، الٹرنیٹ نہیں ہے اس کا. روزے نہیں رکھو گے تو فدیہ ہے، لیکن قسم پورا نہیں کرو گے تو کفارہ ہے، لیکن قربانی کا کوئی قربانی کے دنوں میں کفارہ نہیں ہے. ہاں جب دن گزر جائیں گناہگار ہو جاؤ گے پھر پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا. یہاں قربانی کا جانور ذبح کرو گے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من احراق کے دم، اس دن اپنی قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کو بہت پسند ہے. جہیز دینا بہت اچھی بات ہے، کنواں کھدوانا بہت اچھی بات ہے، نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان دنوں میں یہ بہت اچھی بات ہے جو قربانی کی جا رہی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غریب کی بیٹی کا گھر میں چولہا جلے گا، یہ مولوی آپ کو بکرے ذبح کرا رہے ہیں. اس کو کہو جب تو اپنے بیٹے کو 3 لاکھ روپے کا موبائل تحفے میں دے رہا تھا اس وقت تمہیں یہ خیال نہیں آیا؟ اس وقت خیال نہیں آیا؟ ایک بندہ کہنے لگا جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے
کہ غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو. میں نے کہا جی بہت اچھا، لیکن جب تو اپنے گھر میں محفل موسیقی سجا کر میراثیوں پر پیسے بانٹ رہا ہوتا ہے اور ڈھول ڈمکوں کے ساتھ وہاں پر آپ نے ڈم قسم کے لوگ بلائے ہوتے ہیں، کیا ان پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے تمہیں کبھی غریب کے گھر میں بوری دینا یاد نہیں آیا؟ عبادت کے وقت یاد آتا ہے. تو یہ لبرلز کا پروپیگنڈا، اس سے بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.